بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، جماعت عمریہ کی طرف سے عام طور پر یہ صفائی پیش کی جاتی ہے اور یہ جسٹیفیکیشن فارورڈ کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح اس لیے نہیں پڑھائی زیادہ تاکہ نماز تراویح واجب نہ ہو جائے، فرض نہ بن جائے، کیونکہ اگر نماز تراویح واجب و فرض بن جائے پھر امت میں سے بہت سارے لوگ اس نماز کو نہیں پڑھ سکیں گے اور وہ گنہگار بن جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نماز تراویح پڑھائی ہے، لیکن زیادہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ یہ نماز واجب ہونے کا خدشہ تھا، ان کو خوف تھا کہ کہیں یہ نماز واجب و فرض نہ بن جائے، اور اس لیے کہ وہ نہایت کریم، مہربان، شفیق اور اپنے امت کے دلسوز تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے نماز پہ اصرار نہیں کیا اور اس نماز پہ زیادہ مواظبت نہیں کی اور اس نماز کو مستقل طور پہ برقرار نہیں رکھا۔ اس جھوٹ کو میرے معزز ناظرین ہم پچھلے جلسات میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحابہ نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے پیچھے نماز آ کے پڑھنے لگے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نماز کی طرف یعنی نماز تراویح کی طرف ترغیب نہیں دلائی، کبھی ان کو دعوت نہیں دی، بلکہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ان کے پیچھے اقتدا کر گئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز کو اس طرح باطل کر دیا کہ خود جو امام ناخواستہ طور پر امام بن چکے تھے اس نماز کے، وہ نماز ہی کے درمیان بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہی نہیں ہو گئے، اور پھر ان کو مسجد سے بگایا۔ پھر اگلی رات وہ آ کے انہوں نے بدتمیزی کی اور مسجد ان کے دروازے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دروازے پر پتھراؤ کیا اور آوازیں بلند کی، جو ہم نے پچھلے جلسات میں اور پچھلے حلقات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے حلقات میں اس بات کے آپ کو بار بار وعدہ دیا تھا کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ تراویح اگر مستحب فی نفس ہی ہوتی بھی، اگر ایک ڈیزائریبل، ایک ریکمنڈڈ ایکشن، ایک اچھی بات ہوتی بھی، تو اس کے واجب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چاہیے کہ اس کے مستحب ہونا ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا بدعت ہونا اور مبغوض ہونا ہم پچھلے حلقات میں 10 دلائل سے ثابت کر چکے ہیں، اور بہت سارے دلائل ابھی آنے ہیں۔ ان جلسات میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ وعدہ جو کر چکے ہیں اور اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی خدمت میں کئی ایک ادلہ پیش کریں گے جس کے روح سے آپ کی خدمت میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کہیں تراویح واجب نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو جو ہم دلیل پیش کریں گے وہ اس حدیث کے روح سے ہے جو شب معراج کے متعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب خداوند متعال نے 5 نمازیں واجب کر دی تھی، یعنی ابتدائی اسلام میں جب وہ مکہ مکرمہ میں ہی نمازیں واجب ہو چکی تھی، تو اس زمانے کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے روایت کی ہے، مخالفین نے روایت کی ہے کہ اس رات کو شب معراج کو خداوند متعال نے کہا کہ یہی 5 میں واجب کر رہا ہوں، اب یہ بات میں بدلوں گا نہیں، اس بات کو میں چینج نہیں کروں گا۔ اور ان کے کئی ایک علماء نے اسی حدیث سے استدلال کی ہے کہ صرف 5 نمازیں اسلام میں واجب ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز واجب نہیں ہے، باقی سب تطوع کی نمازیں ہیں، باقی سب مستحبات کی نمازیں ہیں۔ یہ حدیث ہمارے ہاں بھی موجود ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اس الفاظ سے نہیں، کافی مختلف۔ یعنی ہمارے حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ المعراج کو جب عرش مبین کو اپنے قدموں سے انہوں نے مشرف فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خداوند متعال نے ان کی امت پر 50 نمازیں واجب کی تھیں، پھر شفاعت کرتے کرتے وہ 5 رہ گئیں۔ لیکن یہ کہ خداوند متعال اس کے علاوہ جو تفصیلات یہ بتاتے ہیں اس طرح نہیں، ہمارے احادیث میں مختلف ہے، میں اشارہ کرتا چلوں کیونکہ اصل استدلال تو مخالفین کے خلاف کرنا ہے، لیکن بطور تبرک و تیمن اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں، کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جو ہمارے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہیں، یہ چاپ دار التعارف للمطبوعات بیروت کی کتاب ہے، جلد اول، اس میں ہے
فی فرض الصلوات الخمس کہ 5 نمازیں کیسی واجب ہوئی. کتاب الصلاح ابواب الصلاة وحدودها باب فرض الصلاح. اس میں میرے معزز ناظرین حدیث نمبر 3 اس باب میں ہمارے آقا حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما اسری به امرہ ربہ ب50 صلاح فمر النبیین نبی لا يسألونه عن شيء حتى انتهى الى موسى بن عمران. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب 50 نمازیں خداوند متعال نے واجب کی شب معراج تو انبیاء علیہم السلام سے ملنے لگے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی. کسی نبی نے کچھ نہیں پوچھا. جب کہ موسیٰ ابن عمران کی باری آئی تو موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کہا بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ کہ تیرے رب نے تجھے کس چیز کی امر کیا ہے، حکم دیا ہے. فقال ب50 صلاح. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ 50 نمازیں ادا کروں. فقال اسأل ربك التخفیف فإن امتك لا تطيق ذلك. اپنے رب سے اس بات کی تخفیف مانگ کہ اس کو ہلکا بنایا جائے 50 کہ تیری امت یہ انجام نہیں دے سکے گی. اسی طرح شاید وہ موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے حکم ہی سے یہ کہہ رہے تھے. نماز کم کرتے کرتے تاکہ کم ہوتا رہا. کئی دفعہ خداوند متعال سے شفاعت کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ 10 نمازیں تک پہنچ گئیں. بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ فقال ب10 صلوات. خدا نے مجھے 10 نمازوں کا حکم دیا ہے. فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عز وجل عليهم فلم يأخذوا به ولم يقروا عليه. کہا کہ اپنے رب سے تخفیف مانگو، اپنے رب سے آپ اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کیجئے. فسأل النبی ربہ عز وجل. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے تخفیف طلب کیا. فجعلہ 5. پھر انہوں نے 5 خداوند نے 5 نمازیں واجب کر دیں، یعنی 50 سے 5 رہ گئی. بلے فقال اسأل ربك تخفیف عن امتك فإن امتك لا تطيق ذلك. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے تخفیف مانگ کیونکہ تیری امت یہ نہیں کر سکیں گے. فقال انی لاستحی ان اعود الى ربی. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب میں حیا کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس دوبارہ پلٹ جاؤں اور ان سے خدا سے پھر مانگوں کہ یہ 5 بھی کم کر دے. بلے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب5 صلوات. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لوٹے تو 5 نماز واجب. اچھا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزا اللہ موسیٰ بن عمران عن امتی خیرا. وقال الصادق علیہ السلام جزا اللہ موسیٰ عنا خیرا. فرمایا کہ خداوند متعال اب میری امت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے. امام صادق علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ہم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر خدا عطا فرمائے. دوسری حدیث اس بات میں زید اپنے والد گرامی حضرت سید الساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین صلوات اللہ علیہما سے روایت کرتے ہیں. فقلت له یا ابہ اخبرني عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء وأمره ربه عز وجل ب50 صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران. کہا کہ اے والد گرامی سید الساجدین سلام اللہ علیہ ہمیں یہ بات بتائیے کہ ہمارے فوربیر ہمارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا کے ملاقات سے واپس آئے تو انہوں نے خود خدا سے کیوں نہیں کہا کہ نمازوں میں کچھ تخفیف کیجئے، تاکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کے کہنے سے وہ انہوں نے خداوند متعال سے رجوع کیا. تو حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا یقترح ربہ عز وجل فلا یراجعہ فی شیء یأمرہ بہ. فرمایا کہ اے میرے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو کسی چیز کی کبھی تجویز نہیں دیتے، اپنے رب کو کسی چیز کی تجویز نہیں دیتے کیونکہ وہ عبد ہیں، خدا کے بندے ہیں اور بندگی کا
تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کا بالکل تابع ہو اور تسلیم ہو. بلی فلا یراجعه فی شیء یأمره به، پس وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس خدا کے حکم میں تبدیلی کے لیے خدا سے دوبارہ کبھی رجوع نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلما سأله موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وصار شفیعا لأمته الیہ لم يجوز له ان يرد شفاعت اخیہ موسیٰ علیہ السلام. لیکن جب کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امت کی شفاعت موسیٰ علیہ السلام نے کی، تو جب موسیٰ علیہ السلام جو خدا کے ایک محبوب نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، جب انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعہ ہیں، جب انہوں نے امت کی شفاعت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو وہ ٹھکرا دیتے. بلی فرجع إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى 5 صلوات. اس لیے پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف پلٹ گئے اور شفاعت کرتے گئے تاکہ 50 نمازوں سے صرف 5 نمازیں واجب رہ گئی. قال قلت له يا أبه فلما لم يرجع إلى ربه عز وجل ولم يسأله التخفيف من 5 صلوات وقد سأله موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه عز وجل ويسأله التخفيف. تو زید نے پوچھا کہ اے والد گرامی یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس سے آ گئے اور خدا نے ان پہ 5 نمازیں واجب کی امت پر، تو پھر واپس وہ کیوں نہیں پلٹ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی سفارش کی کہ 5 نمازیں بھی کم کرا دیں آپ. تو حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا فقال یا بنی اراد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يحصل لأمتی التخفیف مع عجر 50 صلاة لقوله عز الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. فرمایا سید الساجدین علیہ السلام نے کہ اے میرے فرزند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ امت 5 نمازیں ادا کریں اور خداوند متعال نے جو 50 نمازیں شروع میں ابتدا میں واجب کی تھی ان کا ثواب بھی امت کو مل جائے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. جو شخص کوئی کار خیر انجام دیتا ہے تو اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے. تو اگر امت 5 نمازیں بجا لائیں تو ابتدا میں جو 50 نمازیں خداوند متعال نے واجب کی تھی تو اسی 50 نمازوں کا ثواب امت سے وہ مس نہیں ہو جائے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. پھر زید نے پوچھا الیس اللہ جل ذکرہ لا یوصف بمکان. پھر انہوں نے زید نے پوچھا کہ یہ کیا اس طرح نہیں ہے کہ خداوند متعال کا کوئی مکان نہیں ہوتا، خداوند متعال کا کوئی جگہ نہیں ہوتا، تو کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنے رب کے پاس چلے جاؤ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراجعہ کیا. بلی حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا بلا تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. فرمایا کہ جی ہاں یہی ہے، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، خداوند متعال بہت بلند مرتبہ ہے اس بات سے کہ وہ ناقص ہو، اس بات سے کہ وہ جسمانی ہو، جسم ہو، فزیک ہو، اور وہ باڈی ہو، اور کسی مکان کو وہ گھیرے میں لے لے، کسی مکان پہ وہ اشغال کر دے. یہ خداوند متعال کے لیے نقص ہے. خداوند متعال اس بات سے منزہ و مبرہ اور اس بات سے بالا ہے. فمعنى قول موسى عليه السلام ارجع إلى ربك، قلت فما معنى قول موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم ارجع إلى ربك. تو پوچھا زید نے کہ پھر مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اس جملے کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارجع إلى ربك، اپنے رب کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس پلٹ جاؤ.
فرمایا معنا قول ابراہیم علیہ السلام، فرمایا اس بات کا معنی وہی ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، انی ذا، وقول موسیٰ علیہ السلام، ومعنى قول موسیٰ علیہ السلام وعجلت الیک ربی لترضى، اے میرا رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، ومعنى قوله عز وجل ففروا الى اللہ، اور خداوند متعال کا یہ فرمان سورہ مبارک ہے یہ زاریات آیہ نمبر 50 میں، ففروا الی اللہ، کہ اے لوگ فرار کرو، اے لوگ جلدی کرو خداوند متعال کی طرف، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حجوا الی بیت اللہ، یعنی تم جلدی سے اپنے لیے مقصد بناؤ، جلدی کرو کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف، کعبہ مشرفہ کی طرف۔ یا بنی ان الکعبۃ بیت اللہ فمن حج بیت اللہ فقد قصد الی اللہ، اے میرے بیٹے کعبہ خداوند متعال کا بیت ہے، خداوند متعال کا گھر ہے، پس جس بھی شخص نے حج بیت اللہ، جس بھی شخص نے ہدف بنایا بیت اللہ کو، حج کرنے کا، زیارت کرنے کا، بیت اللہ کو اپنا ہدف بنایا، فقد قصد الی اللہ، بس بتحقیق اس نے خداوند متعال کی اس نے قصد کی ہے۔ خداوند متعال کسی مکان میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ مکان خداوند متعال نے کہا ہے کہ یہ میرے سے منسوب ہے، یہ مکان میرا گھر ہے، لیکن وہ گھر اس طرح نہیں جیسے انسانوں کا گھر ہے جس میں انسان رہتے ہیں، نہیں، رہائش کا گھر نہیں ہے، خداوند متعال کہیں بھی رہائش نہیں کرتا، یہ خداوند متعال سے منسوب ہے، خداوند متعال نے اس مکان کو شرف دیا ہے، خداوند متعال نے اس مکان کو عزت عطا فرمایا ہے، خداوند متعال نے اس مکان کو تقدس عطا فرمایا ہے، اس لیے جو بھی شخص اس مکان کا قصد کرتا ہے اس نے خداوند متعال کو اپنا ہدف بنایا ہے، خداوند متعال کو قصد کیا ہے۔ والمساجد بیوت اللہ فمن سعى الیہا فقد سعى الی اللہ وقصد الیہ، اور مساجد خداوند متعال کے بیت ہیں، خداوند متعال کے گھر ہیں، پس جو بھی شخص مساجد کی طرف چلتا ہے تو وہ خداوند متعال کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور خداوند متعال کی طرف قصد کرتا ہے۔ والمصلی ما دام فی صلاته فهو واقف بین یدی اللہ عز وجل، اور جب تک نماز گزار نماز میں ہوتا ہے وہ خداوند متعال کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ فإن اللہ عز وجل فإن للہ عز وجل بقاء فی سماواته، اسی طرح جس طرح زمین میں خداوند متعال کے گھر ہیں، مساجد خدا کے گھر، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حرم خداوند متعال کے خاص گھر، کعبہ مشرفہ خدا کا گھر، اسی طرح آسمانوں میں بھی خداوند متعال کے ایسے بقاع ہیں، بقاع یعنی مکان، خداوند متعال کے ایسے اسپاٹس ہیں، خداوند متعال کے ایسے لوکیشنز ہیں۔ فإن لله تبارك وتعالى بقاء في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه، اگر کسی شخص کو خداوند متعال وہاں دعوت دے، جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں میں خداوند متعال نے بلایا اور وہاں پہ ان کی عروج کرا دی، اگر کسی کے وہاں پہ عروج ہو جائے، کسی کو وہاں پہ بلایا جائے تو ایسا ہے کہ اس نے جیسا خداوند متعال کے پاس گیا ہے۔ الا تسمع اللہ عز وجل یقول تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جیسے کہ خداوند متعال سورہ مبارکہ معارج میں فرماتا ہے کہ خداوند متعال کی طرف عروج کرتا ہے، ابھر جاتا ہے، یعنی اوپر چلا جاتا ہے، الملائکہ والروح، اور روح، اب روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے کیا مراد ہے؟ احادیث میں، روایات میں روح کے متعلق بہت عمیق باتیں ہیں، عمیق جملے ہیں جو ابھی تک سربستہ ہیں، علماء نے ان مسائل کو چھوڑ دیا ہے، ٹچ نہیں کیا شیعہ علماء نے، اس لیے کہ وہ نہایت مصروف ہیں بھلے فتاویٰ میں اور علم اصول میں اور دوسرے کاموں میں، سیاستوں میں۔ فمن عرج به، اب کبھی انشاءاللہ فرصت ملا تو ہم اس باب کو اگر ہمیں یاد دلا دیجئے، فضائل کا جب بیان کرنا ہو تو ہم روح کو بتائیں کہ روح سے کیا مراد ہے۔ ابواب امامت میں روح کی طرف کافی اشارہ ہے، روح کی طرف کافی اشارہ ہے، اور اس میں بہت ظرافتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو نہایت ہی مشکل ہیں اور نہایت ہی ظریف ہیں اور نہایت ہی عالی سطح کی باتیں ہیں، احادیث و روایات میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی معرفت کے لیے۔ فمن عمبل، فرمایا
خداوند متعال سورہ معارج میں کہتا ہے کہ ملائکہ خدا کی طرف عروج کرتا ہے، عروج کرتے ہیں، روح خداوند متعال کی طرف عروج کرتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے کہ خداوند متعال زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ زمین میں ہے تو اس نے زمین میں، مثلا جس طرح ایئر، ہوا نے زمین میں ایٹماسفیئر نے کو گھیرا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے پروردگار عالم۔ پروردگار عالم کسی مکان میں ہے ہی نہیں اور کسی مکان سے دور بھی نہیں ہے، دور بھی نہیں، یعنی وہ فزیکل ہے ہی نہیں۔ خداوند متعال جسم ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز جسم نہیں ہے تو وہ کیسے کسی جسم کے اوپر، کسی جسم کے نیچے، کسی جسم کے اندر، کسی جسم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ خداوند متعال جماعت عمریہ کے نزدیک خداوند متعال ایک جانور ہے۔ خداوند نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، ٹانگیں ہیں، ممبر پہ بیٹھتا ہے، اوپر آتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، روز قیامت اپنا پیر جہنم میں ڈالتا ہے، روز قیامت مسلمانوں کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی اس کو نہیں جانتے، یعنی انبیاء بھی اپنے رب کو نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری علامت کیا ہے، تیری علامت کیا ہے، اپنا علامت ہمیں بتاؤ۔ کہتا ہے وہ خدا، کہتا ہے میں کیا علامت تمہیں دکھاؤں؟ کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وہ پیر دکھاؤ۔ وہ اپنا شلوار اٹھا اوپر کرتا ہے، نستجیر باللہ، خدا کے مطابق۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور اس میں سب جماعت کے ابو الحسن الاشعری جو اشاعرہ کے امام ہیں، اشاعرہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ صریح کہتا ہے کہ مجھے اس حدیث پہ یقین ہے، اسی معنی کے ساتھ کہ خداوند متعال شلوار اٹھاتا ہے۔ ان کا خدا، ان کا رب روز قیامت شلوار اٹھا کے، ان کے شلوار اٹھا کے، شلوار کے اٹھائے جانے سے پھر یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ خدا ہے، پھر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر یعنی خداوند متعال ایک عام آدمی جیسا، نستجیر باللہ، ایک عام آدمی، شکل صورت و شمائل، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ اس حدیث کا یہ معنی یہ لیتے ہیں کہ خداوند متعال نے آدم کو اپنی صورت میں بنایا، یعنی خداوند متعال بالکل آدمی کی طرح ہے۔ جیسے ایک مرد ہے، داڑھی ہے، سر ہے، ناک ہے، کان ہے، دو ہاتھ ہیں، لیکن اس کے دونوں ہاتھ ایک سائڈ پہ ہیں، دونوں ہاتھ اس کے ایک سائڈ۔ عجیب مخلوق ہے، مخلوق تو نہیں کہہ سکتے ان کے، بس ان کا عقیدہ ہے، اب کیا کہیں، مخلوق ہے، جو بھی ہے، عجیب شے ہے۔ بھلے وہ پیچھے، بھلے بہرحال موٹا سا وہ بھی ہے، ہنستا بھی ہے، کبھی روتا بھی ہے۔ جب شلوار اٹھاتا ہے تو شلوار کے اٹھائے جانے سے پھر یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ واقعاً رب ہے۔ یعنی باقی وہ شکل و شمائل سے نہیں پتہ چلتا، انبیاء کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ یعنی شاید روز قیامت ایسے لوگ بہت سارے ہیں جن کے دونوں ہاتھ ایک سائڈ پہ ہیں، جن کے دونوں ہاتھ ایک سائڈ پر ہیں، اس لیے انبیاء کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رب جو ہے، یہ جو سامنے آیا ہے ادعا کرتا کہ میں خدا ہوں، یہ واقعاً ہی خدا ہے۔ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ۔ اچھا، ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالی بلی لا یدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ خداوند متعال کو کوئی آنکھ کبھی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یعنی دیکھنے سے کیا مراد؟ یہ ظاہری چشم سے، ظاہری آنکھ سے، لیکن عقل کی روح سے خداوند متعال پہچانا جاتا ہے۔ اس کی آیات، اس کی نشانیاں دنیا کے ہر چیز میں اس کے اسٹیمپ لگا ہوا ہے، made by Allah subhanahu wa ta'ala, made by al-Latif al-Khabir, made by, created by the Rabb of the heavens and the earth۔ بلی ہر چیز پہ خداوند متعال، ہر شے، دنیا کے ہر شے پہ ایک مہر نہیں ہے، ایک سیل نہیں ہے، manufactured, created by the Lord of the heavens and the earth۔ بلینز کے حساب سے، بلینز کے حساب سے خداوند متعال کی آیات ہیں، ہر شے میں، ہر ذرے میں، بلینز کے حساب سے۔ یعنی خداوند متعال سے زیادہ عیاں، خداوند متعال سے زیادہ ظاہر کوئی چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسی چیز جس کی علامت بلینز کے حساب سے ہر شے میں ہو، آپ کے اپنے وجود میں ہو، آپ کے اپنے افکار میں ہو، آپ کے اپنے گفتار میں ہو۔ اگر آپ توجہ دیں، کبھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے خداوند متعال کی آیات کی۔ اور یہ سب بکواس جو کرتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، انسان بندر سے بنا ہے، تو اس کی ابطال کے لیے ہمارے پاس اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں، اتنے زیادہ دلائل۔ جو ڈارون نے کہا ہے، چارلز ڈارون جو سنہ 1860s کے لگ بھگ اس نے اپنا ایوولوشن کا نظریہ اس نے پیش کیا، اگرچہ ایوولوشن کا نظریہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس نے زیادہ اس کو شہرت مل گئی چارلز ڈارون کو۔
اس کا جو نظریہ ہے اس کی ابطال کے لیے جو تمام دنیا میں جتنے یونیورسٹیز ہیں اس بات کو حقیقت کی طرح وہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نہایت احمقانہ بات ہے۔ نہ صرف کہ یہ ایک تھیوری ہے، نہ صرف کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بلکہ یہ امپاسبل ہے، یہ ایک اسٹوپڈ ایک عقیدہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جاتا ہے۔ کبھی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتا، اس کو بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ اگر انگوٹھی بنا ہے تو خود بخود یہ بن ہی نہیں سکتا، چاہے یہ دنیا میں اس کے سب عناصر دنیا میں موجود ہیں۔ دیکھیں یہ انگوٹھی جو ہے، انگوٹھا یہ پتھر ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ سلور کا ہے، چاندنی کا ہے، یہ سب عناصر دنیا، یہ کبھی نہیں بنے گا، خود بخود نہیں بنے گا، کبھی خود بخود نہیں بنے گا۔ اور لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں، انسان کے وجود میں کتنے زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں، جو انگوٹھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نے جو آنکھ دیا ہے انسان کو کیسے چیزیں نظر آتا ہے، اس آنکھ میں کتنی کمپلیکسٹیز ہیں۔ ابھی اگر آپ کسی دنیا کے پروفیسر سے پوچھیں جو کٹنگ ایجز پہ ہے، جو دنیا کے سب سے تحقیق میں، ریسرچ میں، بایولوجی میں، ان یونیورسٹیز میں وہ پڑھتے ہیں، ان یونیورسٹیز میں وہ پڑھاتے ہیں، جن کو ہر سال، ہر 1-2 سال نوبل پرائز ملتا ہے۔ ہمارے شہر میں جو یونیورسٹی ہے UC، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیگو، وہ ہر 1 سال 2 سال میں وہ یہ لوگ نوبل لیتے ہیں، نوبل ان کو ملتا ہے، ہر 2 سال 3 سال یہاں پہ نوبل ملتا ہے۔ تو اگر ان سے آپ پوچھیں کہ اگر آپ جو آنکھوں کا جو کوئی تحقیق ہے، آپ ان میں سے کہاں کتنا آپ جانتے ہیں، جتنا وہ کہیں گے کہ ہمیں ابھی تو کہ اس کتاب کے فہرست میں بھی نہیں ہے، ٹیبل آف کانٹینٹس میں بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی خداوند متعال نے اس میں کمپلیکسٹیز بنائی، اور سب نہایت ہی حکمت کے ساتھ، نہایت ہی دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، اور جتنا انسان دیکھتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کو حیرت ہو جاتا ہے کہ کتنا یہ خدا جس نے اس کو بنایا کتنا حکیم ہے، کتنا وہ دور اندیش ہے، کتنا اس نے ہر چیز کا سوچا ہوا، ہر چیز کا پلان کیا ہوا۔ یہ سب ایکسیڈنٹ سے بن ہی نہیں سکتا، جیسا کہ یہ انگوٹھی ایکسیڈنٹ سے نہیں بن سکتا۔ بہرحال میرے معزز ناظرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ بہت بات دور نکل گئی، پلٹ آتے ہیں حدیث کی طرف۔ وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ خداوند متعال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے داستان میں یہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا اپنی طرف یعنی کیا مطلب؟ اپنی طرف اوپر اٹھایا یعنی خداوند متعال کے ایسے مقدس بقاع ہیں آسمانوں میں، ایسے مقدس امکنہ ہیں آسمانوں میں، جیسے دنیا میں مساجد خدا کے گھر ہیں، اسی طرح وہ مکانات بھی خداوند متعال کے مکان ہیں۔ مسجد گئے تو آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں، حج گئے تو آپ خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ رمضان یہ خدا کا مہینہ ہے۔ روزہ دار جو شیعہ روزہ دار ہیں وہ خدا کے مہمان ہیں، جو مولائی روزہ دار ہیں وہ خدا کے مہمان ہیں، مولا کے مہمان ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال نے اپنی طرف بلایا، نہ کہ خداوند ادھر کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو ساتھ بٹھایا۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ خدا کی طرف اوپر اٹھتا ہے الکلم الطیب، اچھی باتیں، اور خداوند متعال عمل صالح کو خداوند عمل صالح کو اوپر اٹھاتا ہے، خدا کی طرف جاتا ہے۔ کلام طیب خدا کی طرف جاتا ہے، نہ یہ کہ خداوند متعال کسی مکان میں ہے، نہیں، اس کا مطلب یعنی خداوند متعال قبول کرتا ہے، خداوند متعال اس کو سنتا ہے، خداوند متعال اس سے راضی ہوتا ہے۔ یا مثلا اس شخص جو یہ کہنے والا ہے اس کے لیے ایسے مکان جو جنت میں ہیں، جو خاص ایسے افراد کے لیے وہاں پہ ان کو اجر ملتا ہے۔ بہرحال میرے معزز ناظرین، یہ حدیث معراج جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس کی طرف کچھ جھلکی، کچھ اشارہ شیعہ احادیث کے روح سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں عمری کتب سے پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور استدلال شروع کریں گے کہ کیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ تراویح کے واجب ہو جانے کا کوئی خدشہ ہو بھی سکتا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔
شروع کریں گے استدلال نیکسٹ اسپیچ سے انشاءاللہ. یہ ایک مقدمے کے طور پر یہ اسپیچ آپ قبول کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی مدد.